بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کل ایک بہت بڑے آدمی کی شہادت کا دن تھا، برہان الدین وانی۔ بڑے اختصار سے میں نے ذکر کیا کیونکہ ویلاگ کے اندر ہمارے پاس گنجائش بہت کم ہوتی ہے۔ میں پہلے ایک اور چیز بیان کرتا چلوں کہ آپ کے جو کمنٹس ہوتے ہیں میں بڑے غور سے دیکھتا ہوں اور پھر دل بہت کرتا ہے، ہر کمنٹ جو ہے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ تبصرہ کرنے کو دل کرتا ہے، لیکن ایونٹس اتنے ہو رہے ہوتے ہیں اور نئی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ میں اس کو پس پش ڈال کے پھر اصل موضوع پہ رہتا ہوں۔ لیکن کسی دن انشاءاللہ جو چیدہ کمنٹس ہیں ان پہ بھی ضرور تبصرہ ہوگا، اور ایک سلسلہ اور بھی شروع کریں گے جس میں اگر آپ لوگوں کے ساتھ ایک براہ راست کمیونیکیشن ہو جائے، کچھ چیزیں میں آپ سے پوچھ سکوں، آپ مجھ سے پوچھ سکیں، ایسا پروگرام کہ جس میں کوئی لائیو بھی ہم کوشش کریں، تو یہ 12 چند دنوں میں انشاءاللہ ایسا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا۔ برہان الدین وانی کی شہادت اس لحاظ سے مختلف ہے کہ کشمیر کے اندر 3 بڑی تحریکیں چلی ہیں آج تک، جو کہ وہاں کے لوگوں نے چلائی ہیں۔ ایک 1932-33 میں چلی تھی، اس وقت کے راجہ ہری سنگھ کے خلاف، پھر 1989-90 کے اندر چلی تھی، اس کو گو کہتے تھے انتفاضہ، فلسطین کی موومنٹ سے متاثر ہو کے اس کو انتفاضہ کہا گیا تھا۔ میں اس کو کہتا ہوں دوسری انتفاضہ، کیونکہ پہلی انتفاضہ میں ہمیشہ 1932-33 کی تحریک کو کہتا ہوں، بہت بڑی تحریک تھی اور اس کا آج بھی یوم شہدائے کشمیر منایا جاتا ہے۔ وہ اس تحریک نے ہلا کے رکھ دیا تھا، بلکہ آج کی تحریک کا اصل بیج جو ہے اس تحریک میں بیجا گیا تھا۔ اور تیسری تحریک جو برہان الدین وانی کی شہادت نے ٹریگر کی اور پورے کشمیر کو ہلا کے رکھ دیا، اور بھارت آج تک اس سے دلدل سے نکل نہیں سکا، چاہے 5 اگست 2019 میں انہوں نے آرٹیکل 370 بھی ہٹا دیا، 35A بھی ہڑپ کر لیا، کشمیریوں کے حقوق غصب کر کے اس کا سٹیٹس چینج کر لیا۔ سٹیٹس وہ کئی دفعہ چینج کر چکا تھا۔ یہ 370 جو آرٹیکل ہے یہ بھی 50s میں نہرو نے یہ سٹیٹس چینج کر کے عبداللہ کو نکالا تھا۔ تو اس صورتحال میں یہ جو تحریک ہے یہ اسی وجہ سے اسی کا تسلسل ہے برہان الدین وانی نے کی ہے، اور یہ تیسری انتفاضہ ہے۔ لیکن اس سے قطع نظر کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے، پاکستان میں اس کو سرکاری طور پر نہیں منایا گیا، نہ غیر سرکاری طور پر بھی کوئی ایسے بیانات ہیں۔ وزیر اعظم نے بھی اس دن تقریر کی، کہیں ذکر نہیں تھا اس دن تقریر۔ وزیر اعظم نے 2-3 خطاب کیے، اور وہ 2-3 خطاب جو تھے ان میں سے ایک یہ تھا کہ جس میں وہ موٹر سائیکلوں کے الیکٹرانکس ہونے پہ افتتاح کر رہے تھے، ساری سیاسی باتیں کی، لیکن برہان الدین وانی کا ذکر نہیں ہوا۔ پھر شام کو ایک کرونا کے اوپر وہ جو فرما رہے تھے کچھ نہ کچھ، وہاں بھی ذکر نہیں کیا۔ درمیان کے اندر شیخ رشید صاحب آئے اور انہوں نے مضحکہ خیز بات کی جو میں نے کل بھی کہی، کہ 5ویں شہادت کو انہوں نے کہا کہ آج کشمیر میں 5 شہادتیں ہو گئی ہیں۔ اتنے جاہل لوگ ہیں جن کے پاس اس وقت حکومت ہے اور کشمیر کے بارے میں ان کی معلومات کیا ہیں۔ مجھے اس کا ذکر نہیں کرنا، میں نے کال کر دیا تھا، اور میں نے یہ بھی ساتھ کہا تھا کہ کسی نے نوٹس نہیں لیا، لیکن زیادتی والی بات ہوئی کہ جہاں پہ کشمیری جو تھے وہ مقبوضہ کشمیر میں برہان الدین کی شہادت کا دن منا رہے تھے، پاکستان میں کیا ہو رہا تھا۔ فارن آفس نے ایک تقریب منعقد کی ہوئی تھی جس کو کہنا چاہیے ناچ گانے رنگ و طرب کی، اور شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے وزیر خارجہ جو کہ کشمیر کاز کے چیمپئن ہونے چاہیے تھے، کیونکہ ہمارے وزارت خارجہ ہے وہ سب سے بڑا ایشو ہی ہمارے پاس کشمیر کا ہے، اسی کے اوپر ہماری ساری خارجہ پالیسی جو ہے اسے استوار ہوتا ہے، ہونا چاہیے۔ وہاں رنگ و طرب، لیکن رنگ و طرب کی یہ محفلیں جو ہیں، رقص و سرور، یہ صرف وزارت خارجہ تک نہیں تھی جہاں پہ کوک اسٹوڈیو کے نام پہ ناچ گانے ہوئے، اور کشمیریوں کا کیا افسوس کرتے، کم از کم اتنی شرم حیا کر لیتے کہ برہان الدین وانی کی شہادت کے دن یہ بکواس نہ کرتے۔ مجھے اسے یاد آ گیا 5 اکتوبر 2014 میرے چھوٹے بھائی نجیب اللہ جو اس وقت MP تھے، ان کی تدفین کا دن تھا۔ ان کی 4 اکتوبر کو ڈیتھ ہوئی تھی، اور پھر اگلے دن 5 اکتوبر 2014 کو تدفین ہوئی تھی۔ یہی دن تھا جب عمران خان صاحب کی برتھ ڈے کا دن تھا، اور وہ کنٹینر پہ کھڑے تھے۔ مجھے اسے کوئی غرض نہیں کہ عمران خان صاحب نے اپنے سکا چچا کے بیٹے یا میرے چھوٹے بھائی کا افسوس کیا نہیں کیا، اپنا اپنا ظرف ہوتا ہے،
جب یہ کنٹینر سے گرے تھے یعنی کہ کوئی مسئلے مسائل آئے تھے تو میں ساری تکلفات کو ایک سائڈ پہ رکھ کے ہم سارے بھائی ہاسپٹل میں پہلے چند گھنٹوں کے اندر ہی پہنچ گئے تھے میاں والی سے. اس وقت الیکشن چل رہا تھا, میاں والی میں تھے. یہ 2013 کا واقعہ ہے. 2014 کے اندر میرے بھائی کی ڈیتھ ہوئی. مجھے افسوس یہ ہوا کہ چونکہ ان کی تقریبات باوجود پیچھے چونکہ ڈنڈا تھا سارے ٹی وی والوں کو, اور یہ قادری کو اور عمران خان کو وہ لائیو دکھاتے تھے, تو وہاں پہ انہوں نے اپنی سالگرہ کے کیک بھی کاٹے اور ناچ گانا اور ترانے اور سارا کوئی رقص ہوتا رہا. خیر ہوتا یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ٹی وی سے لائیو چل رہے تھے تو جو ہمارے گھر کے اندر صفحے ماتم بچی تھی اور یہ اپنی برتھ ڈے منا رہے تھے. شاید انہوں نے نوٹس نہ کیا ہو, ان کو یاد ہی نہ رہا ہو کہ ان کا آج سکے چچا کے بیٹے کی تدفین ہے اور ان کو یہ کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ ایک چیز ہے کہ جس سے ان کی انسینسٹیوٹی یا جو غیر حساسیت جو ہے وہ اس کو اجاگر کرتی ہے, اور وہی شاہ محمود قریشی نے کیا ہے. ساتھ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کا حال کدھر ہو رہا ہے. جو یہ سینٹ کے اندر بل آیا ہے جس کے اندر ہماری ساری جو فیملی سسٹمز ہیں, ہماری جو ویلیوز ہیں, ہماری جو اقدار ہیں, اسی اکھاڑ پچھاڑ کے لیے کام ہو رہا ہے. ہم ٹی وی کا کو مجھے بتا رہے تھے کہ وہاں آلموسٹ برہنا پھر جیو نے کیا آت مچا رکھی ہے, اس کے اوپر کیا زبان استعمال ہوتی ہے, کس طرح کی طریقے سے ہیر پھیر سے ان موضوعات کے اوپر پاکستان کے اندر ایک زہر بھرا جا رہا ہے. ہماری یہ چند لوگ ہیں جو پوری سوسائٹی کو ہوش رکھنا چاہتے ہیں. میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں, کبھی جاؤں گا ضرور, لیکن اور پورے پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے جہاں پہ ہماری خاص ویلیو سسٹم اس کی اکھاڑ پچھاڑ ہے. لیکن شاہ محمود قریشی کا کوک اسٹوڈیو یا ہم کا, تو مجھے وزیر اعظم صاحب جو کہ ریاست مدینہ کا نام لے کے, میں ہمیشہ سے کہتا تھا کہ یہ ریاست مدینہ کو ہلکا کر رہے ہیں نام کر کے, یہ اجاگر نہیں کر رہے. بھلے سے ان کے چاہنے والے, ان کے ماننے والے, ان کے پاس چونکہ سننے کی سمجھنے کی گنجائش کم ہے تو وہ یہ باتیں نہیں سمجھتے. لیکن یہ بات جو تھوڑے سے بھی لوگ ان سے باہر ہیں سمجھتے ہیں کہ جی اس ملک میں خاص طریقے سے جو ہمارے ویلیو سسٹم ہے, ہماری اقدار ہیں, ان سے ہمیں باہر نکالا جا رہا ہے. اب آ جائیں اس سے آگے تھوڑا بڑھیں. کشمیر کے الیکشن جس میں مریم نواز صاحبہ پہنچی ہوئی ہیں, بھرپور جلسے کر رہی ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک اور دیکھ لیں. علی امین گنڈا پور جو ہے 3 دن پہلے وہاں پہ پیسے تقسیم کرتے ہوئے پایا گیا. جلسے کے اندر لوگوں کو دے رہے ہیں اور ساتھ وعدے کریں کہ آپ کے ووٹ کے بعد ابھی یہ اتنے پیسے ہیں, یہ قبول فرمائیں. اور یہ شاید آپ کو کلپ بھی میرے پروڈیوسر جو ہے وہ نکال کے کہیں سے چلا دیں گے. میں آپ کو طرف سے دے رہا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے اسے اپنا فی الحال اتنا گزارا کر لیں, اور 4-5 جگہوں پہ جو بہت زیادہ خراب ہے اس کو آپ تھوڑا بہت ٹھیک کر لیں. اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد ہم مزید آپ کو بندوبست کر کے دیں گے. میں نے اس کلپ کو اہمیت نہیں 2 دن کی, کیونکہ سوشل میڈیا پہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں میرے حق میں جائیں یا مخالفت میں جائیں, میں ان کو کسی خاطر میں نہیں لاتا ہوں کہ کئی دفعہ کوکٹ اپ ہوتی ہیں, یہ بھی نہیں پتہ کب ہوا ہے. آج جب جیو نے اور مین اسٹریم چینلز نے, تب میں نے اس سے اجاگر کیا کہ کتنی شرم کی بات. ان بٹوین وہ الیکشن کمشنر آزاد کشمیر نے, پتہ نہیں اس بیچارے کو کوئی جاگ کھل گئی کیا کھل گئی, اس نے خط لکھ دیا وزیر اعظم کو اور بتایا کہ جی یہ ویڈیو چونکہ ویڈیو منظر عام پہ آ گئی ہے, اور جیو نے تو آج باجا بجایا ہوا ہے, اور جیو اپنے یاد کے پروگرام میں یہی ڈسکشن ہوگی جو میں اس وقت ریکارڈ کرا رہا ہوں. میرا خیال ہے کوئی 3-4 بجے ہیں اس وقت دوپہر کے, تو ساری رات یہ ہونا ہے. اس نے خط لکھ دیا ہے کہ یہ آج پیسے تقسیم ہو رہے ہیں, اور ہر طرف سے وفاقی وزراء کی طرف سے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. الیکشن کے جو جتنے قوانین ہیں ان کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. اس میں کوئی اور بھی پھر رہا ہے, وہ ایک کیا نام ہے سوات سے جو ہے وزیر عمران کا لاڈلا چہتا, جو کہتے ہیں عمران خان آئے گی $100 بلین, ادھر مارے گی $100 بلین, ادھر منہ پہ مارے گی عمران خان آئے گی. عمران خان آ گئی ہے, نہ 100 بلین ادھر منہ پہ مارے IMF کے, نہ 100 بلین ادھر مارے, 1-2-3 بلین بھیک مانگی ہے عمران خان, آ گئی ہے. لیکن یہ بے شرم لوگ ہیں. اب اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کے ساتھ جبکہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے بھی ایک نوٹس لیا تھا فیض آباد دھرنے کا, خادم رضوی صاحب کا, جہاں پہ خاکی وردی والے یہی پیسے بانٹتے پھرے تھے. تو یہ پیسوں کا رواج تو تھا. لیکن اس میں ایک اور بات بھی ہے. یہ جو ہے علی امین گنڈا پور, میں اس کو ہمیشہ گندا پور کیوں کہتا ہوں, یہ نہیں کہ مجھے کوئی تصدیق کرتا ہوں, اس کے لچن ہے ہی ایسے. میں اس کو بہت پرانا جانتا ہوں. یہ بیچارہ آدھی عمر تو مدہوش ہوتا ہے. یہ ایک دفعہ ضمنی الیکشن ہوئے تھے, اور یہ اس وقت MP تھے اور منسٹر تھے
کے پی گورنمنٹ میں یہ باکس اٹھا کے بھاگے جا رہے تھے. ہر ٹی وی اسٹیشن نے کیمرے نے کیپچر کیا کہ ایک پولنگ اسٹیشن سے یہ باکس اٹھا کے بھاگ گئے. گنتی شروع ہونے والی تھی, ان کو پتہ چلا وہاں ہارنا ہے, وہاں سے باکس اٹھا کے بھاگ گئے. پھر یہ وہی تھے کہ جو 2016 کے دھرنے میں اسلام آباد میں دھرنا تو خیر کیا دے رہے تھے, عمران خان صاحب گھر جا کے چھپ گئے تھے اور وہ ڈنڈ بیٹھ کے نکال رہے تھے, اٹھک بیٹھک کر رہے تھے. وہاں پہ جب یہ گاڑی کی تلاشی لی گئی تو اندر سے جو بوتلیں نکلی وہ ساری پبلک نے دیکھی, اور شراب کی بوتلیں نکلی. یہ خیر وہاں سے دوڑک لگا دی. بڑے مذہقہ خیز طریقے سے ایک منسٹر جو تھا, ایم پی جو تھا, وہ بچوں کی طرح بھاگا جا رہا ہے اپنی گاڑی کو چھوڑ کے, اپنے سامان کو چھوڑ کے. بعد میں سے پوچھا کہ اندر شراب کی بوتلیں بھری تھی. انہوں نے کہا جی نہیں, اس بوتلوں میں شہد بھرا ہوا تھا. وہ کراچی میں ایک دفعہ زیتون کا تیل ملا تھا, یہاں شہد مل گیا تھا. تو یہ وہ شہد والے علی امین گندہ پور ہیں. اب انہوں نے جا کے وہاں پہ پیسے بانٹے ہیں. لیکن اس ملک کے اندر یہ بنانا ریپبلک بن چکی ہے. بنانا ریپبلک کی تفصیل میں پھر کبھی بتاؤں گا کہ ہم استعمال بہت کرتے ہیں, شاید عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے. جہاں پہ کوئی نظم و نسق نہیں ہے, یہ ایسے ایسے قصے اور ایسے وارداتیں, یقین جانو میرے پاس کل پرسوں چند دن پہلے بھی کوئی نہ کوئی آیا رہا ہے, تحریک انصاف کے لوگ ملتے ہیں, آج ہی مجھے ملے ہیں. اپنی پارٹی کے بارے میں پنجاب کے اندر جو کرپشن کے مجھے قصے بتاتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کوئی جو نون لیگ کی حکومت کوئی آب زمزم کی نہائی ہوئی تھی, یا زرداری صاحب پہ اتنے زیادہ ہماگیر الزامات لگے اس سے وہ بے قصور ہیں. لیکن یہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی کرپٹ حکومت نہ مرکز میں نہ پنجاب میں دیکھی ہے. کے پی کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتا, اطلاعات بہت ہیں لیکن وہ میرا فیلڈ نہیں, موضوع نہیں ہے. اتنی کرپٹ حکومت. اب یہ کشمیر کے اندر الیکشن جیتیں گے, پھر رہے ہیں الیکشن, یہ جیت بھی جائیں گے, کیونکہ جس طرح ہماری اسٹیبلشمنٹ ارادہ کر لیتے ہیں, تو جیسے اللہ میاں کہتے ہیں نا کہ کن فیکون, نعوذ باللہ مجھے گناہ نہ ہو, تو یہ بھی کہتے ہیں کن فیکون. میں ان کو ہمیشہ آل مائٹی کہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کو. ان کے اوپر کچھ نہیں ہے, آئین بھی ان کے اوپر نہیں ہے, ان کے اوپر کوئی سیاستدان نہیں, ان کے اوپر سپریم کورٹ بھی نہیں ہے. کون نہیں جانتا کہ سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں بہت سارے جو ہیں ایک عرصہ دراز سے اور شاید آج تک وہ ان کے زیر اثر ہیں, ان کا پتہ بھی چل جاتا ہے. یہی ہوتا ہے جی کہ کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہوتی ہے. جہاں آئی ایس آئی کا ڈی جی جو ہے شوکت صدیقی کا بیان جو سپریم کورٹ میں ہے, دندناتا پھر رہا ہو, ان کے دفتروں میں آنا جانا ہو, جہاں ایک کرنل جو ہے نواز شریف کے سننے والے جج کے کمرے سے اس وقت نکل رہا ہو باہر, اور اس کی فلمیں بڑھ گئی ہو جب نواز شریف کا اس نے مقدمہ سن کے درمیان میں وقفہ کیا ہو. یہ پاکستان ہے, اس میں ہم سارا کچھ دیکھ رہے ہیں. یقین جانو کہ ملک کا باجا بچ چکا ہے. یہ جو ڈنگ ٹپا رہے ہیں انشاءاللہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی. مجھے پتہ ہے کہ میں بھی بھگتوں گا, کیونکہ اسی ملک میں ہم نے رہنا ہے. جب ملک کے اوپر جب کوئی آفت آئے گی, جب انارکی پھیلے گی, ہم سب نے مرنا ہے. اس کشمیر کے اندر میرا جو اصل آج کا ٹاپک ہے وہ تو ہے مسلم نون کے جلسے. مسلم نون کے جلسے اس لیے کہ مریم جب پچھلی دفعہ جلسہ کرنے گئی تھی, جانا تھا, تو ان کو مظفر آباد جانے سے کے لیے جلسہ طے تھا, اور 3-4 دن پہلے جیل میں والد صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے گئی تھی تو گرفتار کر لیا تھا. اور صرف اسی وجہ صرف یہ تھی کہ اس سے پہلے مریم 10-15 دن جلسے کر رہی تھیں, اور میں نے مریم صاحبہ کو کہا تھا کہ ایک دفعہ ان سے ملاقات ہوئی تھی جو کہ ان کو خود ہی پتہ ہے, میں نے ظاہر ان کے اپنے خیالات بھی شیئر کیے کہ بی بی یہ لوگوں سے بڑا ڈرتے ہیں, یہ اور کسی سے آپ لوگوں سے نہیں ڈرتے, پبلک سے ڈرتے ہیں. اور جو جلسے آج مریم کر رہی ہے, آپ اس کا دیکھتا کیا خوف ہوگا. اس جلسوں کے خوف میں انہوں نے مریم صاحبہ کو گرفتار کر لیا. لیکن یہ سیاست کی اپنی ایک نرنگیاں ہوتی ہیں اور اپنی اس کے ایک زاویے ہوتے ہیں کہ جب آپ گرفتار کرتے ہیں آپ کی سیاست کو 4 چاند لگ جاتے ہیں. آج مریم کیوں پچھلے 3-4 سال پہلے اس کا نام نہیں تھا سیاست کے اندر, اور آج پاکستان کی سیاست کے اندر ایک کیوں خاص مقام پایا ہوا ہے. بلاول بھٹو صاحب نے کیوں پایا ہوا ہے؟ پرفارمنس پہ. جو لوگ ان پارٹیز کے چاہنے اور ماننے والے تھے ان کو یہ بھاگ گئی ہیں. میں اکثر شہباز شریف صاحب کے بارے میں کہتا ہوں کہ 30 سال سے وہ نمبر 2 تھے مسلم نون کے. کیا ان پڑھی ہے کہ مریم صاحبہ کو 3-4 سال میں کی سیاست نمبر 2 بنا دی ہے؟
صرف ایک ہی بات نے، وہ ہے نواز شریف کے بیانیے کی وراثت انہوں نے لے لی۔ بلاول بھٹو نے بھٹو صاحب کے یا بے نظیر صاحبہ کے بیانیے کو پکڑ کے اس کو آگے چلا رہے ہیں۔ ان کے اندر جو سکم ہے، میرا اتفاق ہے نہیں ہے، مخالفین کا کوئی رائے ہے، لیکن اپنے اندر، اور نواز شریف کا بیانیہ ہی تھا جس نے ان کے جو ورکرز کو، سپورٹرز کو ایک جان دے دی۔ اور مریم صاحب کی تقریریں جو ہیں بہت ہی زبردست جا رہی ہیں، بڑی اگریسو جا رہی ہیں۔ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ اصل جو چیز ہے، جو ووٹ کو عزت دینے والا جو ان کا جو موقف ہے اور ساری ان کی کیمپین ہے، اس کے ارد گرد گھیر رہی ہے۔ اور ایک ووٹ کو عزت دینے کا جو نعرہ ہے، اس کے اندر ساری پاکستان کی جتنی ہماری اٹراسٹیز ہیں، ہماری جتنی خرابیاں ہیں، جو ہم نے سیاسی اکھاڑ پچاڑ میں جو ہم نے ہٹ درمیاں کی ہیں، جتنے ہم نے پاکستان کی بربادی کے لیے جو اپنے ماندانہ رویے اپنائے ہیں، وہ اس ووٹ کی عزت کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں ووٹ کی عزت دو، تو جن سے مانگی جا رہی ہے ان کو ہی پتہ ہے۔ آیا تاریخ کے سے وہ سبق سیکھیں گے؟ آیا کشمیر جیسے حساس علاقے سے وہ جو ہے اپنی کارروائیاں اور اپنے مرضی کے رزلٹ لینے کے لیے وہ ایکٹیو رہیں گے، یا اپنے آپ کو وڈرا کر لیں گے اور پاکستان پر اور کشمیر پہ ترس کھائیں گے؟ کیا وہ اتنا بھی دیکھیں گے کہ مریم کے جلسوں کے اندر جو پبلک انتھوسیزم ہے، یہ چترال میں بھی نظر آیا تھا، ایک آگ لگی تھی۔ اب دیکھیں جتنے لوگ ہیں ان کے اندر جوش و خروش دیکھیں، ولولہ دیکھیں۔ یہ آپ کلپ پہ آپ کو جو ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کلپ۔ دیکھ لیا آپ نے جوش و خروش و ولولہ۔ اب ان جوش و خروش ولولے والوں کو جب یہ پتہ چل گیا کہ ان کا الیکشن جو ہے ان سے جو چھینا جا رہا ہے وہ عمران خان سے نہیں بلکہ ان لوگوں نے چھینا ہے جو عمران خان کو لے کے آئے ہیں، تو یہ ہندوستان میں، مقبوضہ کشمیر میں، پوری دنیا میں کیا میسیج بھیجے گا؟ ہندوستان کو تو اپنا کیا سارا جو ہے وہ جائز قرار دے گا۔ اور یہ جو کیمپین چلی ہے، میں ابھی بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بجائے ایک دوسرے کو گالیاں دینے کے، خدا کے واسطے آپ مقبوضہ کشمیر کو ٹارگٹ کریں اور اس کشمیری کیمپین مقبوضہ کشمیر کے اوپر فوکسڈ ہو۔ ہم انتہائی نازک دور سے گزر رہے ہیں۔ افغانستان سے امریکی فوجیں نکلنے کے بعد اگلے 2-3 مہینوں میں پتہ نہیں کیا کچھ ہونے والا ہے۔ کم از کم ہمارے پاکستان کے اندر ہمارے سیاستدان، ہمارا فورن آفس، ہماری اسٹیبلشمنٹ حتمی طور پہ کچھ نہیں جانتے، لیکن تاریخ کا بھی ایک سبق ہے، اور تاریخ کا سبق یہ ہے کہ ہم نے تاریخ سے سبق نہیں سیکھا۔ مشرقی پاکستان ٹوٹا، ہم نے سبق نہیں سیکھا۔ اس پاکستان کو ہم نے وہاں پہ پہنچا دیا، ہم نے سبق نہیں سیکھا۔ میری آہ بکا صدا بسرا، سبق نہ سیکھا ہے، نہ سیکھ رہے ہیں، اور نہ کوئی امکان ہے کہ ہم سیکھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔